اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے نازل کی اپنے بندہ خاص پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی الجھاؤ، یعنی ٹیڑھا پن، یعنی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں ہے، نہ اعراب کے حوالے سے، نہ مضامین کے حوالے سے، نہ آیتوں صورتوں کے حوالے سے، کسی بھی قسم کی کمی اس میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ یہ سورت جو ہے، یہ سورہ کہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اس میں 3 اہم ترین واقعات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، جن میں سے ایک واقعہ یہ اصحاب کہف کا ہے، جن کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ اس میں شریعت کے اصول اسلوب اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، اور حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام ان کے واقعے میں طریقت کے اسلوب جو ہیں وہ ذکر فرمائے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، بیان کرنے والی ہے یہ کتاب جو ہے، لینذر، تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا، مصیبت، سخت مصیبت، سخت مصیبت سے ڈرائے یا سخت عذاب سے ڈرائے۔ من لدنہ، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو یعملون الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک واسطے ان کے اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ماکثین رہیں گے، فیہ اس میں، ہمیشہ، ابدا ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور خوف دلائے یا ڈرائے، الذین ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے واسطے ان کے اس سے، من علم، کچھ علم، یعنی ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادوں کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، سخت بات، کبرت بڑی، کلمۃً بات، بڑی بات یا سخت بات یا بڑا بول، تخرج نکالتے ہیں، من افواہہم اپنے منہوں سے،
ان یقولون، یہ کہ نہیں وہ بولتے مگر جھوٹ، نہیں وہ بولتے مگر جھوٹ، یعنی اللہ رب العزت کے حوالے سے، اولاد کے اختیار کرنے کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ بڑی بکواس اپنے منہوں سے نکالتے ہیں اور سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید کہیں تم ہلاک کرنے والے ہو اپنی جان کو، باخعٌ، یہ ہلاک کرنے والے ہو نفس کا اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، اگر وہ نہ ایمان لائیں اس وحی کے ساتھ، آسفا غم میں، غم سے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا، کل کائنات کے لیے رحمت ہے، تو حضور کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کو اپنی جان جو ہے یہ مشکل میں نہیں ڈالنی چاہیے، یہ کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں اس حدیث پر تو آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے، میں خود ان کی پکڑ کروں گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، بے شک بنایا ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو، زینۃ لہا، زینت ان کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ، جی ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو ان کے لیے زینت بنایا، یعنی بنا سنوار کے ان کو پیش کیا دنیا کی چیزوں کو، کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائش کریں، امتحان لیں ان کا کہ کون ان میں سے اچھا کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک یقیناً ہم ڈالنے والے ہیں، ما علیہا، یہ ڈالنے والے ہیں اوپر اس کے، سعیدن، اس زمین کو، جرزا، خشک، یعنی ہم اس زمین کو ان قریب ملیا میٹ کرنے والے ہیں، جی بالکل چٹیل ایسے میدان ہو جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے، سارا کچھ، جب قیامت برپا ہوگی تو سب کچھ زمین بوس ہو جائے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف، یہ قصہ جو ہے اصحاب کہف کا، والرقیم، اور رقیم یعنی جہاں پہ اصحاب کہف رہتے تھے، آباد تھے، اس جگہ کا نام رقیم، کیا تم نے گمان کیا اصحاب کہف اور رقیم کے بارے میں؟ کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری نشانیوں میں سے، عجیب نشانیوں میں سے،
یہ اصحاب کہف جی یہ کیا تھے؟ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اذ اول فتیاتو، جب پناہ دی ہم نے چند نوجوانوں کو الی الکہف، غار کی طرف، فقالو، تو کہا انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنی جانب سے رحمتاً رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تیار فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں راشدہ، کوئی راستہ یا کوئی دائمی ہدایت تیار فرما۔ فضربنا علی آذانہم، پھر مار دیا ہم نے ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین، عددا، سینکڑوں سال، یعنی تھپکی دینا نا، ایسے تھپکا دیا ہم نے جی، یا سلا دیا ہم نے گہری نیند، یا ان کے کانوں پر ہم نے گہری نیند کے جو ہے نا وہ ٹاٹ لگا دیے، سینکڑوں سال، سنین عددا، کئی برس، کئی سو سال۔ یہ چند مشرکین مکہ جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس گئے نا، اور یہودیوں سے جا کے پوچھنے لگے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے کہ جی کوئی ایسے سوال بتائیں نا کہ جی ہم ان سے کریں تو جو ہے وہ لاجواب ہو جائیں۔ انہوں نے ایک تو وہ سوال بتایا روح کے بارے میں، ایک انہوں نے کہا کہ جی آپ اصحاب کہف کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ تو کتابوں میں ذکر تھا، انہوں نے پڑھا ہوا تھا کچھ نہ کچھ، تو وہ بقول ان کے کہ جی قرآن پاک میں تو یہ ہے کوئی نہیں ہے، ابھی تک تو کچھ نازل کوئی نہیں ہوا، تو اب پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ اگر پوچھو گے تو وہ اللہ سے اگر ان کے رابطے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ اللہ سے پوچھیں گے، اور پھر اصحاب کہف کے بارے میں اگر وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو پھر وہ بتائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر انہیں کچھ خبر نہیں ہوگی اصحاب کہف کے حوالے سے۔ اب وہ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے سوال کیا، پوچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے جی۔ تو فرمایا کہ میں اس بارے میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا جی، بس یہ کہہ دیا کل بتاؤں گا۔ اب دوسرے دن وہ پھر آ گئے پوچھنے کے لیے، ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، کرتے کرتے 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن تک جو ہے اس واقعے کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا گیا، نہیں بتایا گیا۔ اور پھر جو ہے 15ویں دن کے بعد اللہ رب العزت نے پھر وحی نازل فرمائی، یہ صورت نازل فرمائی، اور یہ صورت پوری کی پوری صورت جو ہے یک بارگی نازل ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ایک دو دو آیتیں کر کے، پوری صورت نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں، مکی صورت ہے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے پھر حضور کو تعلیم فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا، جانتے نہ تھے، لیکن بات وہی ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ حکم فرماتا ہے، اللہ وحی فرماتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ تعلیم امت کے لیے، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات آپ کہنے لگیں کہ میں یہ کل یہ کام کروں گا، ساتھ انشاءاللہ کہہ لینا بہت لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت، اس واقعے کے آخر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تنبیہ فرمائی گئی کہ محبوب، جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے اور آپ یہ کہیں کہ جی کل میں یہ کام کروں گا، ساتھ انشاءاللہ فرما لیا کریں، جی انشاءاللہ فرما لیا کریں۔ تو یہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین کہ کون ان دونوں جماعتوں میں سے، احصیٰ لما لبثوا امدا، کون زیادہ صحیح گنتی کرتا ہے یا ٹھیک مدت جو ہے وہ بتاتا ہے، یہ ٹھیک مدت کون بتاتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں علیک تم پر، نبأہم بالحق سچا واقعہ ان کا، انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ چند جوان تھے، فتیۃن چند جوان تھے، کچھ جوان تھے، آمنوا بربہم ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور زیادہ کی ہم نے ان پر ہدایت، ہم نے ان پر ہدایت بڑھا دی، وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے مضبوط کیا، علی قلوبہم ان کے مضبوطی کی ان کے دلوں پر، اذ قاموا جب کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا تو بولے اے ہمارے رب، بولے ہمارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی بادشاہ کے سامنے وہ جب کھڑے ہوئے وہ نوجوان، جی تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے پھر یہ کہا، بادشاہ جو ہے وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، تو اس کے سامنے بڑے مجمع میں دربار، پورے دربار کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ
نہیں ہم عبادت کرتے اس کے سوا الہن، اس کے سوا کسی معبود کی. لقد قلنا اذا شططا، البتہ بے شک ورنہ تو بے شک قلنا اذا شططا، ورنہ تو ہم بکواس کریں، بکواس کرنے والے ہیں. یعنی اگر اس کے علاوہ ہم کوئی بات کریں تو وہ تو ہماری بکواس ہوگی. حد سے گزری ہوئی بات جو ہے اگر ایسا ہو تو، یعنی اللہ کے سوا ہم کسی کو پوجیں تو پھر تو یہ حد سے گزری ہوئی بات ہوگی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، یہ ہے ہماری قوم، قومنا ہماری قوم، اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دونی آلہہ اس کے سوا معبود، یعنی باقی لوگوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے علیہم ہم پر بسلطان بین کوئی مضبوط دلیل، کھلی دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون شخص زیادہ ظالم ہے، ممن افترى جس نے گڑا اللہ پر جھوٹ، علی اللہ کذبا جس نے اللہ پر، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو. یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے بہت اذیتیں پہنچائیں، بہت زیادہ. پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن آپ کی تبلیغ کا اثر تھا کہ بعد میں کچھ لوگ پھر مومن رہے، کچھ عرصہ تک مومن رہے، اور جو کافر تھے وہ کافر رہے. اور بعد میں پھر بادشاہت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پھر ایک بادشاہ جو ہے وہ مسلط ہوا، 4-5 بادشاہوں کے بعد، 4 یا 5 بادشاہوں کے بعد ایک بادشاہ تطیانوس اس کا نام تھا. وہ بادشاہ جو ہے وہ بہت ظالم جابر بادشاہ تھا، بت پرست مشرک تھا. اور اس سے پہلے بادشاہوں نے بھی مسلمانوں پہ، یعنی جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان پر بڑے مظالم ڈھائے. لیکن سب سے بڑھ کر ظلم جو ہے یہ اس بادشاہ نے، تطیانوس نے ڈھائے. اس نے کیا کیا کہ یہ دورے کیا کرتا تھا اپنے ملک کے، یہ ملک شام، فلسطین، روم، ان تینوں ملکوں کا یہ ایک ہی ملک تھا. اس کا یہ بادشاہ ہوا کرتا تھا. ملک روم میں اس کا پائے تخت جو
وہ ہوا کرتا تھا۔ تو یعنی کیپٹل اس کا جو ہے وہ روم میں۔ یہ پھر اپنے ملک میں یہ دورے کیا کرتا تھا، ہر شہر میں یہ جایا کرتا تھا، اور پھر وہاں کے رہنے والے جتنے بھی عیسائی یا یہودی ہوا کرتے تھے ان کو یہ جمع کیا کرتا تھا۔ عیسائی اور یہودی جو تھے وہ کم از کم اللہ رب العزت کو، نبیوں کو ماننے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، گویا کہ اس زمانے میں وہی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اور یہ کیا کرتا کہ ان کو جمع کرتا، اور جمع کر کے پھر یہ ان کو بس دو ہی باتیں یہ کیا کرتا تھا، یا تو تم لوگ شرک پہ آ جاؤ، یا پھر یہ جو ہے نا یہ سلسلہ، یعنی تم یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ چھوڑ دو، شرک اختیار کر لو، اور بتوں کے نام پہ قربانی کرو، اور اگر یہ نہ کرو گے تو پھر قتل ہونے کے لیے یا قید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس دو ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ بعض جو ہیں وہ پھر مرتد ہو جاتے، شرک پہ آ جاتے اپنی جان کو بچانے کے لیے، بعض جو ہیں وہ ڈٹ جاتے تھے اور پھر ان کو یا یہ قید کروا دیتا یا مروا دیتا۔ یہ طریقہ کار تھا اس کا، تطیانوس کا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا۔ اس کو دقیانوس بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح چلتا رہا۔ جب یہ ملک شام، فلسطین، روم، اس کے تقریباً 200 شہر، بڑے بڑے شہر، 200 شہروں پر یہ گویا کہ ایک ہی ملک جو ہے نا یہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ پھر الگ الگ، فلسطین الگ ہو گیا، شام الگ، روم الگ ہو گیا، الگ الگ سلطنتیں بن گئیں۔ اچھا، یہ پھر اس نے پھر کیا کیا کہ یہ لوگوں کو اس طرح جمع کر کے تو پوچھا کرتا تھا۔ جب یہ پہنچا روم میں، اور روم میں پہنچ کر تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کیا۔ اس شہر میں جس کو رقیم کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اس شہر میں رقیم میں یہ پہنچا، اور وہاں پہنچ کے اس نے جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے تو اس کا ایک اور نام بھی تھا اس شہر کا، رقیم کا، تو جس کا جو ہے نا وہ بعد میں آپ کو میں اس بارے میں آگاہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اچھا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے اس نے پوچھنا شروع کر دیا، ایسے دربار اس نے لگایا ہوا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کو باری باری اندر بلاتا اور پوچھتا۔ یہ نوجوان جو ہے یہ اصحاب کہف، یہ اسی شہر کے رہنے والے تھے، لیکن ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، کوئی ان کا آپس میں جو ہے نا وہ میل ملاپ ان کا نہیں تھا، جان پہچان ان کی نہیں تھی پہلے۔ اب یہ باری باری یہ جب جاتے بادشاہ کے پاس، بادشاہ ان سے وہی بات پوچھتا، یا تو شرک کرو، اپنا دین چھوڑ کے اس دین میں آ جاؤ، بتوں کے نام پہ قربانی کرو، سجدہ بتوں کو کرو، یا پھر قید ہونے کے لیے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
خدا کی شان کے یہ جو نوجوان تھے ان میں سے باری باری ایک ایک کر کے وہ جاتے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، جو وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے نا، سب صحت مند نوجوان، سارے کنوارے تھے اور بڑے بڑے قدوں والے اور بڑی جسامت والے، چھاتی چوڑی، جی بڑے بھاری بھرکم اور صحت مند خوبصورت نوجوان تھے. اور یہ جب بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے، دقیانوس نے ان نوجوانوں سے بھی یہی بات کہی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی، وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو پیچھے ذکر ہوا نا آیت کریمہ میں، جی تو وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. جب وہ کھڑے ہوئے، ان کی باری آئی، ان سے پوچھا اس نے، تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم شرک کریں، بتوں کی پوجا کریں، اللہ کے غیر کو ہم پوجیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب ایک ہی رب ہے، اور وہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وہ بادشاہ جو ہے وہ بہت غصے میں، لیکن اس نے خود ہی ان کو مہلت دے دی 1 دن کی. کہا تم بڑے خوبصورت نوجوان ہو، تو دل نہیں کرتا کہ ابھی میں تمہیں کچھ سزا دوں. 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، جاؤ اور 1 دن جو ہے سوچ و بچار کر لو، اور کل دوبارہ پھر دربار لگے گا اور میں تمہیں بلاؤں گا اور پھر میں تم سے پوچھوں گا. اگر تم نے یہ دین چھوڑ کے اس دین میں تم نہ آئے تو پھر تمہارا حال میں یہی کروں گا، اگر آ گئے تو پھر ٹھیک ہے. اب وہ ایک ایک کر کے وہ وہاں سے دربار سے نکلتے گئے. جب سب سے پہلا، اس کا نام تھا مکشلیمینا، اور وہ وہاں سے نکل کے تو پھر چلتے چلتے اپنے خیالوں میں ایک درخت آیا، تو اس درخت کے نیچے وہ بیٹھ گیا اور اپنے خیالوں میں گم ہے. اسی اثناء میں وہ دوسرا جو تھا وہ بھی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا. اس نے بھی وہی بات کی، ربنا رب السماوات والارض. جب اس نے وہی بات کی تو بادشاہ نے اس کو بھی مہلت دی. وہ بھی نکلا تو اپنے خیالوں میں گم، چلتے 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 یہ بھی اسی درخت کے نیچے پہنچ گیا. اب نہ یہ اس کو جانتا تھا نہ وہ اس کو جانتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ بادشاہ کا بندہ ہے یا کون ہے. جی تو یہ بھی میرے پاس آ گیا ہے، درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا ہے، لیکن خاموش دونوں بیٹھے رہے. پھر تیسرا گیا، تیسرے کو بھی بادشاہ کو یہی جواب بادشاہ کو ملا. بادشاہ نے اس کو بھی مہلت دی، وہ بھی چلتا چلتا درخت کے نیچے. اب تیسرا بھی ان کو جانتا نہیں تھا، یہ اس کو جانتے نہیں تھے. پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر 8واں. یہ کل 8 ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کل 8 ہو گئے. اب یہ جب 8 ہوئے تو پھر ایک دوسرے سے یہ بات چیت کرنے لگے. کہتے ہیں کہ جی ایک آیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، کرتے کرتے یہ ہم 8 ہو گئے. اب پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. آپس میں پھر انہوں نے جب بات چیت کی تو پھر راز کھولا، تو پتہ چلا کہ سب صاحب ایمان ہے، اور سارے کے سارے بادشاہ کے دربار سے ہو کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اور سب کو بادشاہ نے مہلت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ جی چلتے ہیں، پہاڑ تھا قریب، انہوں نے کہا کہ جی پہاڑ میں چلتے ہیں، کسی غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے چلے، کچھ راستہ طے کیا تو ایک راستے میں ایک اور شخص ان کو مل گیا، اور وہ شخص جو ہے وہ بھی بادشاہ سے چھپتا پھر رہا تھا۔ ابھی تک وہ بادشاہ کے دربار میں گیا کوئی نہیں تھا، نہ وہ پکڑا گیا تھا ابھی تک، لیکن تھا وہ مسلمان، اور پتہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ تو مشرک ہے اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہا ہے، یا قتل کروا رہا ہے، یا قید کر رہا ہے۔ تو وہ چھپتے پھر رہا تھا، تو وہ راستے میں ان کو مل گیا، تھا وہ دھوبی، اور ساتھ اس کا کتا بھی تھا، ٹھیک ہے، کتے کا نام تھا قطمیر۔ اور اب راستے میں جب وہ بندہ ان کو ملا تو بات چیت ہوئی، پھر پتہ چلا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ جی مجھے بھی ساتھ لے چلو جدھر جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ کہی ہے، مسلمان ہے جی، صاحب ایمان ہے، اور ہم جو ہے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو چلے اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا، یہ کل 9 ہو گئے۔ جب وہ چلنے لگے، جانے لگے، تو پھر جو ہے وہ کتا جو ہے نا وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کتے کا ہمارے ساتھ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو کتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا نا، تو وہ آواز کے ساتھ اس کو بھگانے کی کوشش کریں، وہ نہ ہٹا تو پتھر اٹھا کے وہ مارنے لگے۔ جب مارنے لگے تو اس کتے نے اللہ رب العزت سے درخواست پیش کی کہ مجھے قوت گویائی عطا فرمائی جائے۔ اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، زبان حال سے اس نے پھر بول کے ان کو کہا کہ جی میں بھی تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں، اور میں نہ تمہیں بھونکوں گا، نہ تمہیں تنگ کروں گا، نہ کاٹوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، تم لوگوں کی دیکھ بھال کروں گا، دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، بالکل تنگ نہیں کروں گا، لہٰذا مجھے بھی ساتھ لے جایا جائے۔ انہوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب یہ 10 افراد کا یہ قافلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چلتے ہوئے پہاڑ میں گئے، اور پہاڑ میں ایک غار تھی، اس غار میں چلے گئے۔ جب غار میں گئے، عصر کا وقت تھا، عصر سے لے کے مغرب تک یہ عبادت میں مصروف رہے۔ مغرب کے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو اونگ آنے لگی، نیند آنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ جی چلے لیٹ جاتے ہیں۔ لیٹے، اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری فرما دی، اور یہ پھر اسی غار کے اندر 300 سال، اور آگے جا کے ذکر آتا ہے 9 سال اللہ رب العزت نے اور بڑھا دیے، گویا 309 سال یہ اس غار کے اندر پڑے رہے۔ اب اس بات سے یہ جو پچھلی آیت، پچھلی صورت میں جو واقعہ معراج جو گزرا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال یا 20 سال آپ سیر فرماتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو جو ہے وہ وہیں پہ روک لیا۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کی گھڑیاں جو ہیں وہ منٹ سیکنڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے وہ وقت وہیں پہ روک دیا گیا۔
جب حضور واپس تشریف لائے وہیں سے وقت کا آغاز ہو گیا، وہیں سے وقت چل پڑا۔ اب یہ 300 سال یہ غار کے اندر رہے، اور پھر جب یہ سوئے تھے تو مغرب کا وقت تھا، جب 300 سال کے بعد یہ اٹھے تو صبح کا وقت تھا۔ اب یہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، آگے جا کے اس کا باقاعدہ ذکر آتا ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبست، ہم کتنی دیر ٹھہرے رہے، کتنی دیر ہم لیٹے رہے یا سوئے رہے۔ تو ایک نے باہر جھانک کے دیکھا کہ ابھی صبح ہوئی ہے، سورج طلوع ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جی ایک رات ہم سوئے رہے، رات کو شام کو ہم سوئے تھے، اب صبح ہوئی ہے۔ جب کہ یعنی بقول ان کے وہ وقت جو ہے وہ وہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن 300 سال کا وقت گزر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کہا کہ جی وہ جب وہ جا رہے تھے نا تو ان کے ہر ایک کے جیب میں اس وقت کے لحاظ سے کرنسی جو تھی جو چل رہی تھی، ہر ایک کی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے موجود تھے۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ جو 10 تھے، ایک تو یہ ان کے نام جو ہیں مخشلیمینا اور مخشلیمینا تملیخہ، یہ تملیخہ جو تھا یہ اس کو انہوں نے خزانچی بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی سارے جتنے بھی ہیں نا ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں نا، سارے پیسے اس کے پاس جمع کروا دیں، یہ ہمارا وزیر خزانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس سارے پیسے جمع کروا دیں، پیسے اس کے پاس رہیں گے، جب بھی پھر ہم نے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اس کو بھیجا کریں گے، یہ جا کے تو خرید کے لے آیا کرے گا۔ تملیخہ جو تھا وہ ان کا خزانچی گویا کہ بن گیا۔ ان کو پیسے جمع کروا دیے ان سب نے، یہ 3 نمبر پہ تملیخہ۔ اس کے بعد مرتونس، کشتونس، بیرونس، دیموس، بستیوس، فالوس، یہ 2 بھی تھا، ٹھیک ہے، فالوس، اور پھر قطمیر، یہ ان کا کتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کسی نے کہا اتنا رہے، کسی نے کہا اتنا رہے، لیکن جب وقت تو گزر رہا تھا نا، انہوں نے اپنی حالت کو دیکھا، بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رات کو تو ناخن بڑے ہوئے کوئی نہیں تھے، بال بڑے ہوئے کوئی نہیں تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، شاید کوئی بیماری مسلط ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے۔ سوئے تو ہم یعنی جب یہ اٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل یہ تازہ دم ان کو اٹھایا، یہ بالکل فریش تھے۔ تقریباً 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نا وہ بندے کے تازہ دم ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس سے کم نیند پہ اگر بندہ اٹھے تو پھر بھی ذرا بوجھ ہوتا ہے نیند کا، یا اس کے اضافی بھی بندہ سویا رہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ بس بہت زیادہ سوئے رہتے، رات کو سوئے، دن کو 11 بجے 12 بجے اٹھے، تو زیادہ نیند جو ہے نا وہ بھی بوجھ ہوتی ہے دوا کے اوپر۔ لیکن ایک نارمل نیند جو بندہ سوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے نا تو وہ گویا کہ بالکل فریش بندہ اٹھتا ہے، تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے۔ تو یہ جب اٹھے تو بالکل تازہ دم تھے، حالانکہ 300 سال 309 سال یہ پڑے رہے، لیکن جب اٹھے تو بالکل تازہ دم۔ اب صبح انہوں نے پھر کہا کہ جی نیند آ رہی ہے نا، سوری بھوک لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے وزیر خزانچی کو انہوں نے بھیجا، تملیخہ جو تھا، تملیخہ کو انہوں نے بڑی تاکیدیں کر کے نا
کہا کہ تم جاؤ، پیسے تمہارے پاس موجود ہیں، شہر میں جاؤ اور جا کے پھر اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ پاک صاف قسم کا کھانا ہونا چاہیے۔ کوئی جانور جو ہے نا وہ چونکہ اس وقت پھر مشرک لوگ بھی تھے، جانور حلال ہونا چاہیے اور جو ہے ذبح والا جانور ہونا چاہیے، یعنی کوئی مسلمان کی دکان ہو، پاک صاف ستھرا جو ہے نا کھانا ہونا چاہیے۔ اور وہ جتنے پیسے مانگے تمہیں کچھ کہنے کی، بار بار کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں وہ پیسے دے کے نہ کھانا لے کے آ جانا۔ راستے میں نہ کسی سے بادشاہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، جاؤ اور جا کے کھانا لے کے آ جاؤ۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تملیخہ وہاں سے جب وہ نکلا اور شہر کی طرف گیا، یہاں پہ یہ بات قابل توجہ ہے، اس شہر کا نام جو ہے نا یہ رقیم بھی تھا، اور دوسرا اس کا نام جو مشہور تھا نا وہ افسوس اس کا نام مشہور تھا۔ تو وہ بادشاہ جو تھا دقیانوس، وہ اس واقعے کے 1 سال کے بعد وہ مر گیا۔ دوسرے دن وہ بادشاہ جب آیا نا تو اس نے کہا کہ وہ نوجوان کدھر ہے، تو دیکھا کہ وہ نوجوان کوئی نہیں آئے۔ پھر ان کی تلاش میں اس نے پھر قافلے بھیجے، پولیس کو بھیجا، پورا شہر جو ہے نا وہ چھان مارا، کسی کو نہ ملے۔ کسی نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ میں نے ان نوجوانوں کو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب بادشاہ خود بھی ساتھ ہو کے، قافلہ ساتھ لے کے، پولیس ساتھ لے کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہ گئے تلاش کرتے کرتے ان کو وہ غار مل گئی، دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ادھر جو ہے نا وہ سو رہے ہیں۔ جی بادشاہ نے کیا کیا، حکم دیا کہ یہ ایسے کرو کہ وہ غار کا دانا جو ہوتا ہے نا راستہ، کہا کہ اس راستے کو بند کر دو، بڑے بڑے پتھر لگا کے نا بند کر دو، یہ اندر ہی مر جائیں، یہ جیسے سو رہے ہیں مست نیند سو رہے ہیں ادھر، تو یہ ادھر ہی یہ جو ہے نا یہ مر جائیں، یہ بند کر دیا جائے۔ اس نے وہ بند کروا دیا راستہ جو ہے، اور اپنی طرف سے اس نے یہ خیال کیا کہ یہ ادھر ہی مر جائیں گے۔ اس کے بادشاہ کے محل کے اندر 2 نوجوان ایسے تھے جو ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، وہ بادشاہ کی اس قافلے کے اندر، اور اس کی سلطنت جو تھی وہ مطلب اس کے وزیر مشیر وغیرہ ان میں وہ شامل تھے۔ انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ ان نوجوانوں کو جانتے بھی تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہسٹری جو ہے نا وہ لکھی ایک تختی کے اوپر لکھ کے، تو اس کو جو بادشاہ کے جو مطلب خزانے تھے نا ان کے اندر وہ تختی جو ہے نا وہ دبا دی، چھپا دی کہیں۔ ان تختیوں کے اوپر ان تمام کے نام جو ہے وہ سارے کے سارے وہ بھی لکھے، اور سارا یہ واقعہ لکھا کہ وہ اندر سو رہے تھے اور بادشاہ نے وہ بند کروا دیا اور وہ اندر ہی رہ گئے، یہ سارا کچھ اس نے لکھا، اور لکھ کے جو ہے وہ ان کے خزانوں کے اندر وہ تختیاں جو ہے نا وہ رکھ دیں۔ سال کے بعد وہ بادشاہ جو ہے نا وہ مر گیا، 152 سال کی عمر میں اس کو موت آئی، اور 3 سال اس نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد بھی کئی مشرکوں کی، کافروں کی حکومت آتی رہی، لیکن بعد میں پھر اللہ رب العزت نے کرم کیا اور مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ اب یہ 309 سال گزر چکے تھے
جب یہ اٹھے اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا۔ اب یہ جب اٹھا تو اٹھ کے تو یہ شہر کی طرف گیا، جا کے اس نے دیکھا کہ یہ سارا شہر ہی بدلا ہوا ہے۔ جی آخر اتنا وقت 300 سال گزرے تھے تو شہر پورے کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ دروازے پہ اس وقت شہروں کے جو ہے نا وہ باہر دروازے ہوا کرتے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے، تو دروازے کے باہر جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے جو ہے نا وہ روایات وہ لکھی ہوئی تھیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے حوالے سے روایات لکھی ہوئی تھیں، یعنی مسلمانوں والی باتیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی تھیں۔ ایک نشانی ہوتی ہے نا، تو وہ دیکھ کے تو حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ جی کل ہم سوئے تھے تو کل تو کافر کی حکومت تھی، دروازے پہ تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، اب یہ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، کسی اور شہر میں آ گیا ہوں، چلے میں دوسری طرف سے میں جاتا ہوں۔ وہ پھر چلتے چلتے دوسرے دروازے سے جانے لگا تو وہاں پہ بھی یہ ساری عبارتیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی۔ حیران ہوا، اب اندر چلا گیا۔ اب کسی سے بات چیت جو ہے نا وہ تو کر نہیں سکتا تھا، پوچھ تو سکتا نہیں تھا، وگرنہ اس کو ڈر تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ تو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے یہ نان بائی کی دکان پہ چلا گیا، گویا کہ جیسے کوئی ہوٹل ہوتا ہے ایسے، وہاں پہ یہ گیا اور جا کے تو اس نے آرڈر دیا، کچھ روٹیوں شوٹیوں کا سالن کا آرڈر دیا، تو انہوں نے ڈال کے اس کو دیا، تو اس نے وہ اپنی جیب سے جو اس کے پاس کرنسی تھی اس زمانے کی کرنسی، وہ پیسے اس نے نکال کے دیے، تو وہ دیکھ کے تو حیران ہو گیا کہ اس وقت میں وہ کرنسی تو چل نہیں رہی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد کرنسی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، یعنی پہلے وہ 5 والا 5 پیسے کا سکہ بھی تھا، پھر 10 پیسے کا بھی سکہ تھا، 25 پیسے کا، 50 پیسے کا، پھر وہ پیسوں کا سکے جو ہیں پیسوں کے سکے ختم ہو گئے، پھر روپیہ 2 روپیہ ان کے سکے چل گئے، پھر روپے 2 روپے کے سکے بھی ختم ہو گئے، اب 5 10 کے سکے ہیں۔ کسی وقت میں 5 روپے 10 کے نوٹ ہوا کرتے تھے، اب وہ نوٹ ختم ہو گئے۔ اب وہ کوئی دکان پہ جائے اور جا کے 5 والا نوٹ جو ہے نا وہ دے اور کہے کہ جی مجھے ٹافی دے دیں، تو وہ دکاندار جو ہے وہ تسلیم کر لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ جس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ اس کرنسی کی ویلیو نہیں ہے، اب جو کرنسی آ رہی ہے، نئی جو کرنسی آ رہی ہے ویلیو اس کی ہے، تو وہ کرنسی جو ہے نا وہ نہیں چلے گی پھر مارکیٹ میں، حالانکہ اسی ملک کی ہے نا، کسی اور ملک کی تو نہیں ہے۔ جی 5 روپیہ پرانا جو ہے جو نوٹ والا تھا، تو اس کے اوپر بھی حکومت پاکستان ہی لکھا ہوا ہے، لیکن نہیں چلے گا۔ اب وہ جب اس نے وہ سکے دیے نا، تو وہ پرانی کرنسی اس نے دی، تو وہ دیکھ کے تو حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تم کدھر سے آئے ہو، کس ملک سے آئے ہو، کون ہو تم؟ وہ ذرا مشکوک ہو گیا۔ اس نے باقی دکانداروں کو وہ دکھانا شروع کر دی، یہ دیکھو یار یہ اس نے یہ سامان لیا ہے، یہ کیا دے رہا ہے مجھے۔ اس نے کہا یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یہ اسی ملک کی کرنسی ہے، اور کیا ہے جی، تو یہی تو چل رہی ہے، کل ہی تو ہم مطلب گئے تھے ادھر، آج ہم یہ ادھر بازار میں آیا ہوں اور آ کے لیا ہے، یہ سامان لیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، کہ یہ جو بوڑھے بوڑھے تھے نا، بہت زیادہ بوڑھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ لگتا ہے کہ بہت پرانی کرنسی ہے اسی ملک کی، لیکن بہت پرانی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ یہی تو ہے، آج کل یہی کرنسی چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے، یا تو یہ پاگل ہے تو یا پھر کوئی ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کو پکڑ کے عدالت میں لے کے چلتے ہیں۔ عدالت میں لے گئے، عدالت میں جا کے تو اس نے پھر وہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ بتایا۔ اس نے کہا کہ جی بادشاہ نے
ہمیں پکڑا تھا اور پھر بادشاہ نے جب چھوڑا تو ہم جا کے غار میں جا کے سوئیں، رات کو سوئے، صبح اٹھیں اور صبح میں آیا ہوں آگے سامان لینے کے لیے، بس یہ معاملہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ اس وقت پھر چونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی اور جج حضرات اور قاضی جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی معاملہ مطلب اللہ کے عجائبات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے کوئی معاملہ لگتا ہے، اس کو بادشاہ کے پاس جو ہے نا وہ لے جانا چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے ہاں اس کو لے جایا گیا، اس نے جا کے بادشاہ کو بھی جا کے سارا واقعہ سنایا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یعنی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اٹھائے گا ہمیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایک نشانی جو ہے نا، یہ نشانی کے طور پہ یہ واقعہ قائم فرمایا، جس میں بتایا کہ 309 سال کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اٹھا سکتا ہے اور اشاش بشاش اٹھا سکتا ہے، تو بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایسے ہی اٹھائے گا، اور کسی کو کوئی نقصان یا کوئی شائبہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بادشاہ جو ہے وہ اس بندے کو ساتھ لے کے جو ہے اس خزانچی کو کہا کہ جی باقی لوگ کدھر ہیں، ادھر مجھے ساتھ لے کے چلو۔ اور یہ واقعہ دیکھ کے تو سجدے میں بادشاہ گرا، اور اس کو ساتھ لے کے تو وہاں پہ جب پہنچے، اب وہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے، سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ تملیخہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور بادشاہ اس کو لے کے اس نے پھر جو ہے نا وہ مخبری کر دیا، بتا دیا ہے کہ جی یہ میرے ساتھی جو ہے نا وہ فلاں مقام پہ ہیں، فلاں غار میں ہیں، تو وہ بادشاہ ان کو ساتھ لے کے تو آ رہا ہے ہماری طرف۔ اب خیر نہیں ہے ہماری، اب نہ ادھر سے ہم کہیں جا سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، لہٰذا اب جو ہونا ہوا تو ہو جائے گا۔ تو لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پھر تملیخہ نے جا کے تو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن انہوں نے خود مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اب دوبارہ اس لوگوں کے درمیان ہم نہیں جانا چاہتے، جی ہماری پوزیشن، ہماری صورتحال اس طرح کی ہے، اب راز فاش ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ اتنے 100 سال پڑے رہے، یہ کوئی لگتا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے، تو لوگ ہم سے گھبرائیں گے، ہم سے ڈرتے چھپتے رہیں گے جی، یا ہمیں تنگ کریں گے، اذیتیں پہنچائیں گے، لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم یہاں پہ لیٹ جائیں، سو جائیں، اور اللہ رب العزت دوبارہ ہم پہ موت طاری کر دے۔ تو بادشاہ نے ان کے ارد گرد دوبارہ دیواریں جو ہے نا وہ کھڑی کر دیں، اور دوبارہ اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی۔ ٹھیک ہے، اب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور جا کے تو دیکھتے ہیں ان کو، زیارت کرتے ہیں ان کی، یعنی وہاں سے بلندی سے جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، اور جو ہے اللہ رب العزت ان کی کروٹ بدلتا رہتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اس طرح اللہ رب العزت قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ہاں جی، نحن نقص یہ ہو گیا تھا، فمن افترى علی اللہ کذبا، یہاں تک ہو گیا نہیں، آج آگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب کہ تم علیحدہ ہو گئے ان سے، الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی، ان سے الگ ہو گئے ہو، اور جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں ان سے جب تم الگ ہو گئے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف۔ آپس میں وہ کہنے لگے نا ایک دوسرے کو کہ جب ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں
ان سے تم لوگ الگ ہو گئے ہو جب وہ تھے درخت کے نیچے، تو انہوں نے کہا کہ اب چلتے ہیں فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف چلتے ہیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، چلتے ہیں غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، کہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتی اپنی رحمت کو، یعنی اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت انڈیلے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تیار فرمائے گا واسطے تمہارے اپنے معاملات کو، مرفقا یہ سامان بنا کر، یعنی اپنے معاملات کو تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقا آسانی بنا دے گا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اور تم دیکھو گے سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوا، تزاورو جھک گیا ذرا سا، عن کہفہم اس غار سے جب وہ طلوع ہوا تو نیچے ہو گیا، جھک گیا، ذات الیمینی دائیں جانب سے۔ اب وہ جب وہاں پہ غار میں پہنچے اور سوئے، اللہ رب العزت نے موت طاری کر دی۔ اب یعنی رب العزت نے ان کے جسموں کو کیسے محفوظ رکھا کہ سورج کی دھوپ جو ہے نا وہ بھی ان پر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ سورج اب یہ اس طرح غار ہے، سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے نا تو وہ سورج ایسے نیچے سے ہو کے دائیں طرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہ جب طلوع ہو ایسے تو وہ سیدھا اس غار کے اندر اس کی دھوپ جو ہے نا وہ پڑے، لیکن وہ دائیں طرف ہو کے سورج جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے تاکہ دھوپ ان کو نہ لگے، اور پھر جب وہ غروب ہوتا ہے جی نیچے سے وہ جھک جاتا ہے، ذات الیمینی دائیں طرف سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے جب، تقریدہم تو ذرا سا ہٹ جاتا ہے ان سے، ذات شمالی شمال کی جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ غار کے آنگن میں، غار کے کھلے میدان میں پڑے ہیں جی، فجوۃ منہ سو رہے ہیں اس میں۔ جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو پھر بھی وہ شمال کی جانب ہو کے وہ غروب ہوتا ہے تاکہ دھوپ ان پر نہ پڑے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو ہدایت فرمائے اللہ پر اسی کے لیے ہدایت ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو گمراہ کرتا ہے پس اس کے لیے پس نہیں وہ پائے گا کوئی مددگار، رہنما یا راہ دکھانے والا نہیں پائے گا۔ اگلا رکوع جانے دیں۔ دیکھتے ہیں جتنا ہو جائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور تم گمان کرو گے ان کو، ان کے بارے میں، ایقاظاً جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ گہری نیند میں ہیں، یعنی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بھی تم جاؤ گے قیامت تک، جب بھی تم جاؤ گے، اصحاب کہف وہاں پہ انہوں نے قریب مسجد بھی بنا دی ہے، بہت بڑی مسجد، لوگ وہاں پہ جائیں عبادت کریں، تو وہاں پہ چوٹی پہ جا کے، بلندی پہ جا کے، پہاڑی کے اوپر جا کے چڑھ کے دیکھو گے تو نیچے وہ نظر آئیں گے،
تو جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تبدیل کرتے ہیں ہم ان کو دائیں کروٹ، وذات شمالی، اور بائیں کروٹ، یعنی ان کو ان کی کروٹیں بھی ہم بدلتے رہتے ہیں۔ بعض نے کہا 3 سال، بعض نے کہا 6 سال، بعض نے کہا 9 سال کے بعد کروٹ بدلتی ہے۔ کبھی دائیں طرف اللہ رب العزت یعنی اپنے دست قدرت سے کروٹ بدلتا ہے یا فرشتوں کی مدد سے بدلتا ہے، کبھی دائیں طرف کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں طرف کروٹ بدلتی ہے ان کی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور کتا ان کا باسطن ذراعیہ بالوسید، اپنے اگلے ہاتھوں کو یعنی اگلی ٹانگوں کو ایسے پھیلائے ہوئے جی دروازے کے قریب۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم لوگ ان کے قریب جاؤ ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو گھبرا کر الٹے پاؤں ان سے بھاگو، یعنی ان کو دیکھ کے تو تم الٹے پاؤں بھاگو گھبرا کے، فرارن بھاگو۔ والا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جائے ان میں سے ہر ایک روب میں، یعنی روب طاری ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم؟ قالوا لبثنا، تو بولے ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او بعد یوم، یا تھوڑا دن۔ قالوا ربکم اعلم، تم فرماؤ کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، بما لبثتم، کہ کتنا ٹھہرے ہو تم۔ ٹھیک ہے، فبعثوا احدکم بورقکم، اب بھیجو احدکم، تم کسی ایک کو، بورقکم، اپنی کرنسی کے ساتھ، حاضی، اس کرنسی کے ساتھ، یعنی جو پیسے پاس ہے نا، یہ پیسے دے کے اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو الی المدینہ، شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ، پس وہ دیکھے، غور کرے، ایہا، ان کو یعنی ان دکانداروں کو، ازکا طعامن، کہ ستھرا کھانا کس کے پاس ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس وہ فوراً کیا کرے، لاؤ تم، برزقکم، کھانے کے لیے اس سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہاری معلومات یعنی اطلاع نہ دے تم میں سے کسی ایک کی، ٹھیک ہے، یعنی تم میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی معلومات کسی کو نہ دے۔ اِنَّهُمْ مَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک وہ غالب آ گئے، اِن يَظْهَرُوا، وہ اگر غالب آ گئے، علیکم، تم پر، یرجموکم، یعنی اگر ان کو پتہ چل گیا نا ہمارے بارے میں، ہم کدھر چھپے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یرجموکم، سنسار کر دیں گے تمہیں، پتھر ماریں گے تم پر، او یعیدکم، یا لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے دین میں، یا اپنے دین میں لوٹا دیں گے یا پتھر مار کے مار دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور نہ تم کامیاب ہوگے کبھی بھی، اِذًا أَبَدًا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح مشہور کر دیا یا اطلاع دے دی ہم نے ان کو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ سب جان لیں، ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ کا، حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب یتنازعون، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بینہم، ان کے بارے میں، امرہم، یعنی ان کے کاموں کے بارے میں،
فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو ہم نے تو کچھ لوگوں نے کہا، قالو یعنی ان کے بارے میں جب لوگ جھگڑنے لگے کہ جی اب یہ ادھر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، ان کو مطلب ایسے پڑے رہنے دینا ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو سب نے مشورہ دیا ایسے کریں ایسے کریں ایسے، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، بعض نے کہا کہ جی ان پر عمارت بنا دی جائے یا ان پر جو ہے نا وہ چھت بنا دی جائے، ربہم اعلم بہم، ان کا رب بہتر جانتا ہے ان کو، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہا ان لوگوں نے جو اپنے ارادے میں غالب رہے، غالب رہے اعلی امرہم اپنے ارادے پر، لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ضرور ان کے پاس ہم مسجد بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، یہ رکوع ختم کر لیں، ان قریب کہیں گے ثلاثۃ کہ وہ تین ہے، یعنی اے محبوب جب آپ ان کو واقعہ بتائیں گے یہ اصحاب کہف کا، تو یہ اب آپس میں چہمگوئیاں کریں گے، کوئی کہیں گے کہ وہ تین تھے، کوئی کہیں گے چار تھے، ٹھیک ہے۔ سیقولون کہیں گے ثلاثۃ وہ تین ہے، رابعہم چوتھا ان کا کلبہم کتا ہے، ویقولون خمسۃ سادسہم، اور کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ پانچ ہیں، سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا ہے، رجما بالغیب، بس وہ بے تکی باتیں کریں گے، اندھا دھند باتیں پھینکیں گے، ویقولون سبعۃ، کچھ کہیں گے سبعۃ سات ہیں، وثامنہم کلبہم، اور آٹھواں ان کا کتا ہے، قل ربی اعلم، تم فرماؤ کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کے بارے میں الا قلیل مگر تھوڑے، فلا تماری فیہم، بس نہ بحث کرو ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر اتنی گفتگو جو ظاہر ہوئی ہے، فلا تستفت فیہم منہم احدا، ولا تستفت فیہم منہم، اور نہ پوچھنا تم ان کے بارے میں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔